میں آج بات کروں گا ایک ایسی جماعت کی جو بڑی صابر اور بڑی شاکر جماعت ہوا کرتی ہے، جسے علماء کی جماعت کہتے ہیں۔ بہت صابر، بہت شاکر، اتنا صبر کرتی ہے کہ قوم کی تمام طعنہ زنی کو وہ برداشت کیا کرتی ہے اور تمام شکوے شکایتوں کو وہ برداشت کیا کرتی ہے۔ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ایک محلے کے اندر، تمام کمیٹی کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ چندے کا آپ انتظام کریں، پیسے کی بڑی قلت ہے اور تعمیر کا کام جاری و ساری ہے۔ امام صاحب جو مسجد کے تھے بڑے صابر تھے، بڑے شاکر تھے۔ امام صاحب نے کہا میں پوری کوشش کروں گا، جہاں تک ہوگا حتی الامکان میں لوگوں سے ان کی جیبیں خالی کرانے کی کوشش کروں گا، مسجد کا کام مکمل کرانے کی کوشش کروں گا۔ اسی اشنا میں کمیٹی کا ایک ممبر کہنے لگا کہ جناب، محلے کے اندر اس کنارے پر ایک شخص ہے جو بڑا دولت مند ہے، پیسے والا ہے، لیکن بڑا بخیل ہے اور بڑے سخت مزاج کا ہے۔ اس کا اخلاق بھی بڑا برا ہے، بد اخلاق انسان ہے۔ اگر ہو سکے تو اس سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، اگر وہ کچھ مسجد کے لیے تعاون کر دے۔ امام صاحب نے کہا میں اس کے دروازے پہ ضرور جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ ایک شام امام صاحب اس کے دروازے پہ جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، صاحب خانہ باہر آیا، امام صاحب نے سلام پیش کر دیا، مصافحہ کیا اور اپنی بات کو بیان کر دیا کہ مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے اور یہ خدا نے آپ کو موقع عطا کیا ہے کہ اس میں آپ کا پیسہ لگ جائے اور آپ کی طرف سے کچھ تعاون مسجد کے لیے ہو جائے۔ وہ اپنے وقت کا ایک بخیل بھی تھا، سخت مزاج بھی تھا۔ اس نے جب اتنا سنا تو اس کے چہرے کا جو جغرافیہ تھا وہ بدل گیا اور چہرے پہ اس کے شکن آ جاتی ہے، اور اس نے جو ہے امام صاحب سے اول فول بکنا شروع کر دیا اور کہا کہ ایک تو آپ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہماری نیندوں کو خراب کر دیا کرتے ہیں، ہمارے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور آج تم چندہ لینے کے لیے بھی آ گئے ہو، اس لیے میں کوئی چندہ وندہ آپ کو دینے والا نہیں ہوں۔ لیکن امام صاحب نے کہا میں جب آپ کے دروازے پہ آیا ہوں تو میں ضرور آپ کے دروازے سے کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاؤں گا۔ اب اس انسان نے کہا، جو دولت مند بھی ہے، رئیس بھی ہے، کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ امام صاحب نے اپنا جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اس شخص نے امام صاحب کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ جب تھوک دیا تو کمال صبر دیکھیے امام صاحب کا، امام صاحب نے وہ ہاتھ جس پر تھوک دیا اپنے کپڑوں سے اس ہاتھ کو مل لیا اور اس تھوک کو صاف کر دیا، اور پھر دوسرا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا جناب یہ تو آپ نے مجھے دے دیا، اب اللہ کے لیے کیا عطا کرتے ہو، اللہ کی راہ میں کیا عطا کرتے ہو، اللہ کے گھر کے لیے مجھے تم تعاون میں کیا دیتے ہو۔ جب یہ جملہ امام صاحب نے کہا، اس جملے کے بعد اس انسان کے چہرے کا جغرافیہ تو بدلا ہی بدلا، لیکن اس کے دل کی دنیا بھی بدل گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی زبان سے جب یہ نکلا تو اس نے کہا آپ نے کیسی بات کی ہے، آپ بتائیں کہ مسجد کے لیے کتنے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا فی الحال تو مجھے 3 لاکھ روپیہ چاہیے جو مسجد میں لگنا ہے۔ انہوں نے کہا مکمل طور سے آپ بتائیں کہ مکمل کتنا خرچ اس میں آئے گا۔ امام صاحب نے کہا 8 لاکھ روپے کا اس میں مکمل خرچ ہے جو تمام تعاون کے بعد اس میں لگایا جائے گا۔ وہ شخص اندر جاتا ہے اور چیک پر 8 لاکھ روپے لکھ کر اور اپنا سگنیچر کر کے وہ چیک 8 لاکھ روپے کا امام صاحب کو دیتا ہے، اور مزید کہتا ہے کہ جناب امام صاحب اس مسجد کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنے خرچ ہیں، وہ تمام کے تمام میں کرنے کے لیے تیار ہوں، کبھی آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، جب بھی کوئی خرچ ہو تب میرے پاس آئیں اور مجھے بتائیں، میں اس خرچ کی اٹھانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو آپ کمال صبر دیکھیں کہ وہ انسان امام صاحب کے ایک اچھے اخلاق اور اچھے انداز کی وجہ سے، ہاتھوں بد اخلاق لیکن اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ تو یہ علماء ہیں، علم انہیں سکھاتا ہے کہ کس طرح گفتگو کی جائے۔ یہ لوگوں کی طعنہ کشی کے باوجود بھی اپنی ڈیوٹی کو نبھاتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو گناہوں کے راستے سے بچا کے نیک راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے وہ تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، جو نہ نکالے اس کا عذاب کیا ہے۔ ہر ایک کام میں یہ کام آتے ہیں، تمام قوم کی رہنمائی کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی طعنہ کشی کا شکار یہ قوم ہوا کرتی ہے، یہ جماعت ہماری ہوتی ہے، لوگوں کے شکوے و شکایتوں کا جو ہے سامنا کیا کرتی ہے۔ میں یہی پیغام دوں گا کہ اپنی مسجد کے اماموں کا آپ خیال کیا کریں،
اور ان پر تانا کشی نہ کیا کریں، بلکہ انہیں ترازو پہ نہ تولا کریں، بالکل اپنی کسوٹی پہ اتارنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ آج کل کچھ ایسے مقتدی ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل امام کو ایسا چاہتے ہیں جیسے پل صراط پر چلنے والا ایک راستہ ہو، اسی راستے پہ اس کو چلایا جائے اور بالکل اسٹیک طریقے سے اس سے ڈیوٹی لی جائے، مکمل طور سے اس سے کام لیا جائے۔ وہ مکمل طور سے تو کام کیا کرتا ہے، 24 آورس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور مسجدوں کے کام اگر ہوں تو یہ علماء آگے بڑھ کے لوگوں سے تعاون کے لیے کہتے ہیں، در در بھیک مانگتے ہیں، دروازوں پہ جاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں اور وہاں نونہالوں کو تعلیم دیا کرتے ہیں، محبت رسول کا پیغام دیا کرتے ہیں، سینوں کے اندر عشق رسول کا چراغ روشن کر دیا کرتے ہیں۔ تو ان کی قدر کرنا یہ لازمی و ضروری چیز ہے کہ علماء کی قدر کی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کے ساتھ بد کلامی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آیا جائے۔ بلکہ قوم کا حال آج یہ ہے، میں بتاؤں آپ کو، ہم لوگ شکوے و شکایتیں کرتے ہیں کہ سرکاریں ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہیں، حکومتیں ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ آپس کی پھوٹ جو ہوتی ہے وہ مسلمانوں کو زیادہ برباد کر رہی ہے۔ ایک جناب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں مدرسہ نہیں تھا اور ہم نے مدرسے کے لیے ایک جگہ کو خرید لیا، وہاں تھوڑا سا ایک تالاب تھا، اس کو ہم پاٹنے لگے اور وہاں مدرسے کا کام چالو کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ تو وہ مکمل طور سے اچھی جو ہے مدد کے ساتھ میں کام ہو رہا، لوگوں کا تعاون بھی اچھا ہو رہا، لیکن ایک شخص ایسا آیا، اس نے کہا کہ میں تم کو مدرسہ نہیں بنانے دوں گا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ انہوں نے بتایا وہ ایک مسلمان تھا، اور اس نے آپتی اٹھائی اور آپتی لگوائی، جس کی بنیاد پہ مدرسے کا کام وہیں رک گیا، اور بچے ہمارے تعلیم سے بالکل ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں، بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ قوم مسلم کے اندر ایک آپس کی پھوٹ ہے۔ کہتے ہیں متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔